میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا, 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی. کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی, مجھے تھوک نہیں آتا. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی. اللہ نے کہا ایک امتحان کیا ہے, ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے ہیں. اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا, کفر بھی. شکر کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے, جان مال وقت, اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ. اور جو مال جان وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگاؤ. اس کو کفر کہا ہے قرآن نے. اللہ کی یہ نعمتیں جہاں اللہ نے کہا وہاں لگاؤ, مال کو, جان کو, اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ. یہ ہے شکر. اور اپنی مرضی پہ لگانا, میرا مال ہے, میری جان ہے, جہاں میں چاہوں لگاؤں, اپنی مرضی. اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی, بت پرستی نہیں کی تھی, اس نے نفس پرستی کی تھی. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گئے, اس نے میں کو خدا بنا لیا. یہ میں, میری مرضی, جیسا میں زندگی گزاروں, میری مرضی جہاں مال استعمال کروں. تو ہم بہت بڑے امتحان میں, جس کو ساری کائنات نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے. اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں, ساری دنیا کے حالات خراب ہیں, اور حالات کوئی مائیکل لال صحیح نہیں کر سکتا. جتنے آئیں گے وہ ایسی. ہم نیوزی لینڈ گئے, بائی روڈ اینڈ تک گئے, وہاں سمندر آ گیا, ختم ہو گیا. تو وہاں سے سمندر تھا, آگے آسٹریلیا اتنے مائلز, یو ایس اتنے مائلز, آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف, دھوکہ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ, متاع الغرور, متاع قلیل. یہ تھوڑا سا مزہ ہے. تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ, نئی گاڑی لو گے 2-3 مہینے کا مزہ, نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ. یہ دنیا عارضی مزہ ہے, اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو, لیکن یہ تو سیکھ لو, یہ سمجھ لو, کیونکہ ہم نے مرنا ہے. روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں, واپس کوئی نہیں آنا. اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہے گا, دیکھتے جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا, وہ کھل جائے گا, تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے میرے رب, میں نے دیکھ لیا, میں نے سن لیا, مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے, اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا. تو ایک یاد دہانی آپ کو میں کرانے آیا ہوں. ہم سب نے مر جانا ہے, واپس کبھی نہیں, قبر میں اکیلے. قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا, 50,000 سنہ, اور ہم سب نے دیکھنا ہے. اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا. ایک گزارش آخری یہ ہے, دیکھو کامن بات کر رہا ہوں. اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا, تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان سے مار دیا. نبی اپنا کام کرتا تھا, مار دیا. قوم عاد آئی, اللہ نے ہوا چلائی, سب کو مار دیا, کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا, کوئی فوج استعمال نہیں. قوم سمود آئی, اللہ نے ایک چیخ مروائی, سارے کو کلیجے پھاڑ دیے, کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا. بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں. کتنی خوبصورت آیتیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے, میرا رب اللہ ہے, اور اس پہ ڈٹ جائے, بس اللہ میرا رب ہے. اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے, اس پہ ڈٹے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا, اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%. دنیا ہی ٹیسٹ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی ہے؟ تمہارے امتحان کے لیے, کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائے کون آتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں, تو میرا رب ہے, تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے, میرے شارک سے قریب ہے. جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. اور چند میں نے مجھے جب میں اس طرف دین کی طرف آیا ہوں 2-3 سال حالات مجھ پہ بھی آتے ہیں, لیکن میری گیدرنگ اتنی اچھی تھی نیک لوگوں کی, انہوں نے مجھے سمجھایا, قرآن سنایا, حدیثیں سنائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, انبیاء کی سنائی, تو مجھے تسلی ہوئی بھائی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جیسے آدمی پہ بیٹ پیچ آتا ہے کرکٹ میں, تو سینئر پلیئر آ کے بتاتا ہے سب کے ساتھ ہوتا بھی بیٹ پیچ, کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح کھیلو اس طرح. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے, وہ ٹیسٹ ضرور آتا ہے. لیکن اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے. اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ ہے. عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عبد, پیروں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں. عبد کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا کسی کا غلام. اللہ کہہ رہے ہیں جتنا تیرا, دیکھو نا, میں پتہ نہیں شاید بھی ساتھ میرے بیٹھا تھا, جنرل ہمایوں صاحب کے یہاں گئے تھے نا جب کور کمانڈر, ایک آدمی سولی نے مجھ سے سوال کیا
کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے، ایز اے انسان میں ان کو جانتا ہوں، میں سیاست پڑھتا نہیں، ٹی وی دیکھتا نہیں، اخبار میں پڑھتا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنا۔ کہہ رہے جب سے وہ آئے معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں کہا یہ بات نا آج سے 3 سال پہلے جب میاں صاحب تھے تب بھی لوگوں نے مجھ سے کہا، اور جب فلاں تھے تب بھی کہا ہے۔ میں کہا ان لوگوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو غلط دکھ رہا ہے، آپ غلط دیکھ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تمہاری یہ جسم کی اعضاء اللہ کی نافرمانی، آنکھ حرام دیکھے گی، کان حرام سنیں گے، زبان حرام بولے گی، جب تمہاری یہ جسم کے اعضاء اللہ کے حکم توڑیں گے میں تمہاری زندگی برباد کروں گا، مال کے ساتھ برباد کروں گا، ان آنکھوں سے میں 30 سال دیکھ کے آ رہا ہوں، حکومت کے ساتھ برباد کروں گا جیسے فرعون نمرود کو برباد کیا، مال کے ساتھ قارون کو برباد کیا، طاقت کے ساتھ قوم عاد کو برباد کیا، بزنس کے ساتھ قوم شعیب کو برباد کیا، زراعت کے ساتھ قوم سبا کو برباد کیا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہ غربت میں تمہیں نعمتیں دے کے برباد کروں گا جب تم اعضاء کو اپنی مرضی پہ چلا، آنکھ سے حرام دیکھو۔ اللہ نے آنکھ کے لیے حرام بتایا نا، ڈیزل گاڑیاں پیٹرول ڈالے گاڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں جو اور آگے آنے والی کتابوں میں، یہ سب اللہ کے نبی نے کہا فحاشی کی وجہ، تم فحاشی چھوڑ دو اللہ بیماریاں ختم کر دیں۔ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ ایک حرام چھوڑو، آپ کے دل میں جو سکون ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سکون کے لیے۔ میں ابھی میں یورپ سے ہو کے آ رہا ہوں، جو ملے میرے دل میں بے چینی ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیں مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں ایک گزارش اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اور اس پہ ڈٹا رہے، جب یہ مرے گا نا تو اس کو لینے فرشتے آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے 500 فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے۔ یہ ڈرے گا آگے سے اور غم کھائے گا پیچھے کا، وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈر جو آگے آنے والا ہے، مت غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، آج تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ہم تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، تیری مدد کرتے تھے، اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے دنیا بھی ان کی فرشتے مدد کرتے ہیں، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کو رب بنانا، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، میرے دوستو یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ میری ایک گزارش آپ سے، ایک سوال ہے کبھی سوچنا، مجھے 37 کی ایج میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک آدمی نے، اور وہ نیا ریورٹ مسلم تھا، اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہے۔ تو تم کیا کرتے؟ میں کرکٹر ہوں۔ وہ کہا کرکٹ سیکھی تھی؟ میں کہا سیکھا۔ کمپیوٹر سائنس میں سیکھی۔ وہ کہا تبھی انسان بننا بھی سیکھا؟ میں کہا نہیں، یہ تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، انسان بننا بھی سیکھنا ہے، اور کائنات کا سب سے مشکل کام انسان ہے۔ انسان بن جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کہ انسان کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، جیسے کرکٹ گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا، ہوائی جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں بن سکتا، سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر نہیں بن سکتا۔ یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین میں جو پہلا گھر میں نے بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا ھدی للعالمین، وہ مسجد حرام مکہ رکھا تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں، ہدایت مل جائے۔ انسان بننے کی جگہ بس مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں، یاد رکھنا۔ بغیر گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، گھر میں نالج حاصل کر سکتا ہے، بہت نالج ہوگی۔ بغیر سوئمنگ پول کے سوئمر نہیں بن سکتا۔ اللہ کی قسم بغیر ہی مسجد کے کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، انسان کے لیے مسجد ہے۔ جیسے مچھلی کی روزی پانی میں، انسان کی ساری روزی پانی کے اندر ہے۔ اور روزی میرے دوستو سکون، چین، اطمینان، اچھی بیوی، نیک اولاد، صحت، یہ بے خوف زندگی، اللہ فرماتے ہیں روزی کا ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، وہ آسمانوں میں، تم نیچے سائے میں خوار نہ ہونا۔ آج ہم ٹوٹیوں، پانی ٹینکی میں ہے، ہم ٹیپس میں خوار ہو رہے ہیں۔ روزی کا ہے اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہوتے ہیں، اعمال، ہمیں مال چاہیے نا، اعمال، الف عین ٹھیک کر، آگے مال ہی مال ہے۔ اللہ نے اعمال کے اندر مال بھی رکھا ہے، اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اللہ کو رب بنا لو۔ 3 کا ہے کام تم کرو، مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، سب کو نمازی بناؤ، سب کو زکوٰۃ لینے والا بناؤ، اللہ اپنے علاوہ سارے ڈر تمہارے اندر سے نکال دے گا۔ تو اس لیے ایک پیغام دینا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ سب عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ میں بھی اللہ کو پہچان لوں۔ اور یہ ساری کائنات 6 بلین لوگ ہیں، امریکہ میں بہترین لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، یورپ میں بہترین لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو مسلمان تو پتہ، اسلام نہیں پتہ، کیونکہ نبی اب کوئی نہیں، آنا نہیں۔ قرآن نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے کہ اب اس امت نے قیامت تک کے لوگوں کو
جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھائیں گے، یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کا رستہ اپنا لیتا۔ پھر رسول کا رستہ کیا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا رستہ ہے، اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی رستہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، جیسے ماشاءاللہ بھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا۔ ہاشم معاملہ ہمارا کرکٹر ہے، کیسا زبردست شاہد جانتا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک ہندو خاندان، اس کے ہاتھ پہ اس کا اسکورر ہے، پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا۔ تو آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا، جو کرنا ہے کاروبار کرو، حکومت جو مرضی چلاؤ، اللہ کو ساتھ لے لو اور نبی کا کام اپنا کام بنا لو، اللہ دنیا ہی جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔